10 محرم الحرام بدھ کے دن اللہ تعالیٰ کی لاڈلی تسبیح صرف 41 بار پڑھ لو، دولت بارش کی طرح برسے گی، ہر حاجت پوری ہوگی فوراً انشاءاللہ عز و جل۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، ماہ محرم الحرام کی 10 تاریخ کو آپ نے اللہ تعالیٰ کی یہ لاڈلی تسبیح ضرور پڑھنی ہے۔ آپ کی ہر دعا قبول ہو جائے گی، ہر حاجت آپ کی پوری ہو جائے گی، دولت بارش کی طرح آپ کے گھر پہ برسے گی، کبھی رزق دولت کی کمی نہیں آئے گی، رزق اور دولت کا طوفان آ جائے گا۔ خدا کا واسطہ ہے، آپ نے اللہ تعالیٰ کی یہ لاڈلی تسبیح کو پڑھ کر اپنی قسمت کا ستارہ چمکا لینا ہے۔ آج میں نے اس دن کا بڑی شدت سے انتظار کیا، کب محرم کی 10 تاریخ آئے اور یہ لاڈلی تسبیح اللہ تعالیٰ کی جو ہے جس سے رب کریم آپ کی تمام حاجات کو پورا کر دے، وہ آپ کو لازمی بتاؤں اور آپ لوگ پڑھ لیں۔ ناظرین، محرم کا مہینہ بڑا تیزی سے گزر رہا ہے، دیکھتے ہی دیکھتے آج 10 محرم کا دن آ چکا ہے، لیکن ابھی بھی بہت سی بہنیں، بیٹیاں، مائیں، بزرگ ایسے ہیں جو محرم کے مہینے کو لاپرواہی میں گزار رہے ہیں۔ اگر آپ میں سے بھی کوئی محرم کے مہینے کو لاپرواہی سے گزار رہا ہے تو میری آپ سے ہاتھ جوڑ کر گزارش ہے کہ آپ محرم کی 10 تاریخ کو جو ہے اللہ تعالیٰ کی یہ لاڈلی تسبیح ضرور پڑھ لیں۔ رب کریم نے چاہا تو اتنی دولت، اتنا رزق آئے گا کہ آپ کی 7 نسلوں تک کافی ہو جائے گا۔ جس چیز پر بھی نظر پڑے گی انشاءاللہ آپ کی ہو جائے گی اور پورا سال کروڑوں ملیں گے۔ ناظرین، یہ وظیفہ اتنا طاقتور ہے اور مجرب ہے کہ جسے آپ چاہیں نماز فجر کے بعد، نماز ظہر کے بعد، نماز عصر کے بعد، مغرب یا عشاء کسی بھی نماز کے بعد پڑھ سکتے ہیں۔ جو کوئی بہن بھائی سالوں سے پریشان ہے، رزق کی تنگی ہے، مشکلات ہیں، پریشانیاں ہیں، میری ان سے گزارش ہے کہ آپ 10 محرم کے دن اللہ تعالیٰ کی لاڈلی تسبیح ضرور پڑھیں۔ وہ لوگ جو اپنی مالی پریشانی کو فوری طور پر ختم کرنا چاہتے ہیں، رزق کی کشادگی چاہتے ہیں، وہ لوگ آج 10 محرم کے دن امام عالی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے وسیلہ جلیلہ سے مانگ کر تو دیکھیں۔ ناظرین، آپ میں سے بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں جو وظائف پڑھ پڑھ کے تھک چکے ہیں، جو مایوس ہو چکے ہیں۔ بہت سے لوگ بے اولاد ہیں جو بے اولادی کے طعنے سن سن کر تھک چکے ہیں۔ بہت سے لوگ بے روزگار ہیں جن کے گھر میں ایک وقت کا کھانے کو ہے اور دوسرے وقت کا سوچنا پڑتا ہے۔ بہت سے لوگ مقروض بھی ہیں جن کا قرض ختم ہونے کا نام ہی نہیں لیتا۔ آپ میں سے بہت سی بیٹیاں جو اپنے گھر میں طلاق کی وجہ سے پریشان بیٹھی ہیں، میاں بیوی میں محبت کی کمی ہے، آپ نے اللہ تعالیٰ کی یہ لاڈلی تسبیح ضرور پڑھنی ہے۔ آپ کی دکان، آپ کی اولاد، آپ کا کاروبار کامیاب ہو جائے گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ دولت کی برسات ہو جائے، ابھی فوری طور پر آپ کی غیبی مدد ہو جائے، تو یہ وظیفہ ایک بار ضرور پڑھ کر دیکھیے گا۔ اپنی مشکلات کو ختم کرنے کے لیے وہ پریشانیاں جو پیسوں کو لے کر ہے، رزق کو لے کر ہے، دولت کو لے کر ہے، دنیا جہاں کے تمام کام چھوڑ کر 10 محرم کو یہ وظیفہ ایک بار پڑھنے کی دیر ہے آپ کے ناظرین۔ اور وہ دنیا جو آپ کو آپ کی غربت کی نظر سے دیکھتی ہے، وہ لوگ جو آپ کو آپ کی مشکلات کے طعنے دیتے ہیں، جو آپ کو منہ لگانا پسند نہیں کرتے، جو آپ کو دیکھ کر راستہ بدل لیتے ہیں، آج 10 محرم بدھ کے دن یہ وظیفہ پڑھ لو۔ میرا رب آپ کو بہتر نہیں بہترین سے نوازے گا، کیونکہ رب کی ذات جب دینے پر آتی ہے نا تو وہ نہ شکلیں دیکھتی ہے نہ ہی اعمال دیکھتی ہے، چھپڑ پھاڑ کر عطا فرما دیتی ہے۔ ناظرین، میرا رب بڑا رحیم ہے، کریم ہے۔ محرم رب کریم کا مہینہ ہے تو پھر کیوں نہ رب کریم کے مہینے میں رب کریم سے مانگ لیا جائے۔ آج وہ وقت ہے جب رب کی ذات دینے کو تیار ہے، اور ایک وقت وہ ہوتا ہے جب بندہ رب سے مانگتا ہے۔ محرم وہ مہینہ ہے ناظرین جس کی بنیاد کربلائے شہداء سے ہوتی ہے، یعنی سال کا اختتام ذی الحج کے مہینے میں دمبے کی قربانی سے ہوتا ہے، اور سال کا آغاز محرم کے مہینے کربلائے شہداء کی شہادت سے ہوتا ہے، ان کی قربانیوں سے ہوتا ہے۔ محرم کو اللہ کا مہینہ کہا جاتا ہے۔ اس مہینے میں حضرت موسیٰ کو فرعون سے فتح نصیب ہوئی۔ رب کریم نے پہاڑوں کو بنایا، زمینوں کو بنایا، آسمانوں کو بنایا۔ محرم کے مہینے میں حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش ہوئی۔ محرم کے مہینے میں حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے آزاد کیا گیا۔ محرم کے مہینے میں یوم آخرت یعنی قیامت کا دن منعقد ہوگا، جو کہ 10 محرم جمعۃ المبارک کا دن ہوگا۔ ناظرین، یعنی کہ رب کریم نے دنیا کو بنانے سے لے کر دنیا کے اختتام تک محرم کے مہینے میں لکھ دیا۔ اسی مہینے میں رزق اور دولت کی تقسیم بھی ہوتی ہے۔ آج اگر کوئی رب سے اپنی مرضی کے مطابق رزق اور دولت چاہتا ہے، خزانے لوٹنا چاہتا ہے، دنیا اور آخرت میں کامیابی کو یقینی بنانا چاہتا ہے، زندگی کے ہر مقصد میں کامیابی کو کھلی آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہے، تو آج اللہ تعالیٰ کی یہ لاڈلی تسبیح پڑھ کر مانگ لو۔ 10 محرم کے دن یہ اللہ کی لاڈلی تسبیح کس طریقے سے، کس ترتیب سے، کتنی تعداد میں آپ نے پڑھنی ہے کہ رزق اور دولت کا اتنا طوفان آئے کہ آپ تو کیا آپ کی آنے والی نسلیں بھی حیران رہ جائیں، کیونکہ میرا رب وہ مالک ہے، وہ خالق ہے، وہ رازق ہے
جب کوئی بندہ محرم کے مہینے میں، قبولیت کے مہینے میں، حرمت والے مہینے میں اللہ کو اللہ کے صفاتی ناموں سے پکارتا ہے تو میرا رب بیٹھے بیٹھے تقدیروں کے بند تالوں کو کھول دیتا ہے۔ ناظرین، زمین میں چلنے والے ہر جاندار کا رزق اللہ کے ذمے ہے، اور رزق کے فیصلے جو ہے اللہ تعالیٰ آسمان سے کرتا ہے۔ میں صرف اتنا کہوں گی کہ آج آپ کی جو بھی ناممکن حاجت ہے ناظرین، آپ کی کوئی بھی پریشانی ہے، مصیبت ہے، رکاوٹ ہے، آپ نے مقصد کی نیت کر کے یہ وظیفہ پڑھنا ہے اور رب کریم سے دل لگا کر مانگنا ہے۔ آپ جو بھی تصور میں لیے بیٹھے ہیں وہ انشاءاللہ مصلی چھوڑنے سے پہلے پورا ہو جائے گا۔ اللہ کا واسطہ ہے، یہ وظیفہ پڑھ کر اپنی قسمت کو چمکا لو، اپنے نصیب اور تقدیر کے بند تالے کھلوا لو۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے ناظرین آج کے وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے میں ڈیلی بیسس پر کرتی رہوں گی انشاءاللہ۔ ناظرین، اب عمل کیا ہے؟ 10 محرم الحرام کا پورا دن، پوری رات آپ کے پاس موجود ہے۔ آپ صبح نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، ظہر کے بعد پڑھ لیں، عصر کے بعد پڑھ لیں، مغرب عشاء کسی بھی نماز کے بعد یہ وظیفہ، یہ عمل آپ پڑھ سکتے ہیں۔ نہ ہی وقت کی کوئی پابندی ہے، نہ ہی جگہ کی کوئی قید ہے۔ جس کو جب جہاں جیسے وقت مل جائے باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، چھوٹا درود بھی پڑھ سکتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ناظرین، لیکن بہتر ہے کہ آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں، کیونکہ اس کی فضیلت بہت زیادہ ہے۔ ناظرین، درود ابراہیمی ایک بار میرے ساتھ مل کر پڑھیے گا تاکہ ثواب ہو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ناظرین، درود پاک پڑھتے ساتھ ہی آپ نے سب سے پہلے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر انسان کی نیت، ہر انسان کی حاجت، ہر انسان کا مقصد الگ ہے۔ آپ کرائے کے مکان میں رہتے ہیں، آپ اپنا ذاتی گھر خریدنا چاہتے ہیں، آپ اس کی نیت کر لیں، یا آپ کو بڑی رقم کی ضرورت ہے اور آپ سوچ رہے ہیں کہ اتنی بڑی رقم کا انتظام کیسے ہوگا، آپ اس کی نیت کر لیں کہ مجھے اتنی رقم مل جائے، یا آپ کے اوپر لاکھوں کروڑوں کا قرضہ ہے، قرض لینے والے آپ کو پریشان کر رہے ہیں، آپ اس کی نیت کر لیں کہ میرا سارا قرضہ ادا ہو جائے۔ آپ اپنے بچوں کے رشتوں کی وجہ سے پریشان ہیں، لوگ آتے ہیں دیکھ کر چلے جاتے ہیں، آپ یہ نیت کر لیں کہ میرے بچے یا بچی کی شادی کہیں اچھی جگہ پر ہو جائے، ٹھیک ہے۔ آپ سالوں سے کوشش کر رہے ہیں کہ مجھے اچھی نوکری مل جائے، جو کہ ابھی تک نہیں مل سکی آپ کو، آپ اس کی نیت کر لیں۔ من پسند شادی کے لیے پڑھ لو، نافرمان اولاد کے لیے پڑھ لو، میاں بیوی میں محبت کی کمی ہے، تڑپنے والی محبت چاہتے ہیں، اس کی نیت کر لیں۔ ناظرین، آپ نے اپنے تمام مقاصد کی نیت لازمی کرنی ہے، کیونکہ آپ جب نیت کر لیں گے تو وہ مقصد انشاءاللہ پورا ہو کر رہے گا۔ اپنے مقصد کی نیت کرتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے ایک بار توز و تسمیہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اور سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ وظیفہ اللہ تعالیٰ کے صفاتی ناموں کا وظیفہ ہے۔ وہ صفاتی نام ہے یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم۔ یہ رب کریم کے 3 صفاتی نام ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ زمین پر چلنے والا کوئی جاندار ایسا نہیں کہ جس کا رزق اللہ نے اپنے ذمہ نہ لے رکھا ہو۔ ہم لوگ رزق اور دولت کے لیے در در کی ٹھوکریں کھاتے ہیں، ہم چھوٹی سی مشکل پریشانی پر جعلی پیروں فقیروں کے چکروں میں پڑ جاتے ہیں۔ اگر کوئی کہتا ہے کہ مجھے وظائف کا فائدہ نہیں ہوتا، میرے کاروبار میں بندش ہے، میرے گھر میں بے سکونی ہے، بے برکتی ہے، تو آج رب کریم کے ان 3 ناموں کو پڑھیے۔ 10 محرم کے دن رب کو رب کے ناموں سے پکارنے والا رب سے جو مانگتا ہے، جتنا مانگتا ہے، جیسا مانگتا ہے، میرا رب بہتر نہیں بہترین سے نوازتا ہے۔ ناظرین، آپ نے یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم کو پڑھنا ہے۔ یہ رب کریم کے 3 نام ہیں، ان میں سے ایک نام رب کا ذاتی نام ہے اور 2 رب کے صفاتی نام ہیں۔ یاد رکھیے گا کہ یا رحمان رب کی وہ صفت ہے کہ جس سے انسان رب کے رحم کو پکارتا ہے، اور وہ ذات اتنی رحمان ہے کہ سڑک پر مانگنے والے فقیر کو بھی تنگ دستیوں سے نکال کر، غربت سے نکال کر کامیابی کی طرف لے جاتی ہے۔
یا رحیم، وہ رحم کرنے پر آئے تو لا علاج بیماریوں کو شفا میں بدل دیتا ہے، بانجھ پن کو ختم کر دیتا ہے، بے اولادی کے تانے سے نکال کر اولاد نرینہ عطا فرماتا ہے، اور وہ جب رحم کرنے پر آتا ہے تو رزق اور دولت کا سیلاب آ جاتا ہے۔ توجہ کیجیے گا، یا اللہ یا رحمانو یا رحیمو ملا کر پڑھا تو ایک بار ہو گیا، یا اللہ یا رحمانو یا رحیمو ملا کر پڑھا تو دو بار ہو گیا، یا اللہ یا رحمانو یا رحیمو ملا کر پڑھا تو 3 بار ہو گیا، یعنی کہ ایک دفعہ میں 3 نام پڑھ کر جو ہے آپ کا ایک شمار ہوگا، اور ان ناموں کو آپ ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں، جہاں آپ تسبیح جو ہے اس کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 41 مرتبہ اللہ تعالیٰ کی اس لاڈلی پیاری تسبیح کو پڑھنا ہے۔ اس دوران آپ نے کسی سے کوئی بات نہیں کرنی، کوئی آپ سے بات کرے گا یا اللہ یا رحمانو یا رحیمو جو ہے 41 بار پڑھتے ہی فوری طور پر آپ نے دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ قرآنی آیت کا وظیفہ ہے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، جس کا مطلب ہے میرے لیے میرا رب ہی کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے۔ اس قرآنی آیت کو پڑھنے سے عرش الہی سے فیصلے ہو جاتے ہیں ناظرین، غیب سے فرشتے زمین پر آتے ہیں، رزق اور دولت کا انتظام ہو جاتا ہے، غیب سے فرشتے آپ کی ہر مشکل پریشانی کا حل فرما دیتے ہیں، آپ کی طرف آنے والے مسائل پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں، بندہ جس چیز میں ہار ڈالتا ہے وہ سونا ہو جاتی ہے، جس چیز پر نظر پڑتی ہے وہ آپ کی ہو جاتی ہے۔ اس قرآنی آیت کو آپ نے توجہ، دھیان اور خلوص نیت سے پڑھنا ہے، یہ آیت پڑھنے والا رب کا لاڈلا بن جاتا ہے۔ آج اگر ایک ماں کا لاڈلا بچہ ہو تو ماں اپنا تن من دھن بیچ کر اس بچے کی ہر حاجت کو پورا کرتی ہے۔ اگر آپ رب کے لاڈلے ہو جائیں گے تو رب تو پھر 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرتا ہے ناظرین۔ آج اگر کوئی نئے سال کے نئی زندگی کا آغاز کرنا چاہتا ہے تو آپ نے حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو پڑھنا ہے۔ کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے توجہ کیجیے گا۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل 1 بار ہو گیا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل 2 بار ہو گیا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل 3 بار ہو گیا۔ اسی طرح سے آپ اس قرآنی آیت کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے، ٹھیک ہے؟ صرف 11 بار حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھنے سے وہ پریشانیاں و رکاوٹیں جس کی وجہ سے آپ کے کام ہوتے ہوتے رک جاتے ہیں، کامیابی ہاتھوں سے نکل جاتی ہے، کسی نہ کسی مصیبت کا سامنا ہوتا ہے، تو صرف 11 بار حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھنے سے وہ تمام کی تمام پریشانیاں، مصیبتیں، رکاوٹیں انشاءاللہ جڑ سے ختم ہو جائیں گی۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو 11 بار پڑھنے کے بعد آج کا تیسرا اور آخری وظیفہ جس کے بغیر یہ عمل نامکمل ہے، آپ نے آخر پہ ایک قرآنی سورت کو پڑھنا ہے۔ یہ سورت جو عرش الہی پر بیٹھے رب کو راضی کرنے کے لیے بہترین عمل ہے، رب شرک کرنے والے کو ناپسند فرماتا ہے اور دوزخ میں یعنی کہ قبر کے عذاب میں ڈالتا ہے، دنیا میں بھی جہنمی ہے وہ بندہ اور آخرت میں بھی جہنمی ہے، اور دوسری طرف رب کی وحدانیت بیان کرنے والے کو، رب کے وحد لا شریکہ پر یقین رکھنے والے کو رب پسند فرماتا ہے ناظرین، اور رب کی ذات دنیا میں بھی کامیاب کر دیتی ہے اور آخرت میں بھی کامیاب بنا دیتی ہے۔ آج اگر کوئی دنیا میں کامیاب ہونا چاہتا ہے اور آخرت میں بھی کامیاب ہونا چاہتا ہے تو یہ قرآنی سورت سورہ اخلاص کو پڑھ لے۔ سورہ اخلاص چونکہ رب کی وحدانیت کو بیان کرتی ہے، سورہ اخلاص کی تلاوت سماعت فرما لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ آپ نے سورہ اخلاص کو صرف اور صرف 3 بار ہی پڑھنا ہے۔ سورہ اخلاص جسے 1 بار پڑھنے سے 1/3 قرآن مجید کا ثواب ملتا ہے اور 3 بار پڑھنے سے 1 مکمل قرآن مجید کا ثواب ملتا ہے۔ خدا کا واسطہ ہے اپنی قسمت کو چمکا لو، آخر میں سورہ اخلاص پڑھنے کی دیر ہے۔ جب آپ 1 مکمل قرآن مجید کے برابر نیکیوں سے مالا مال ہو جائیں گے، پھر دنیا کی کوئی طاقت آپ سے آپ کی کامیابی کو نہیں چھین سکتی، کیونکہ جس بندے سے رب راضی ہو جائے، رب کا رسول راضی ہو جائے، وہ دنیا کے کسی بھی مقصد میں ناکام نہیں ہوتا ناظرین۔ وہ جس طرف قدم بڑھاتا ہے کامیابی اس کا مقدر ہو جاتی ہے، وہ جس چیز میں ہاتھ ڈالتا ہے وہ سونا ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ خوش قسمت ہی یہ وظیفہ پڑھے گا۔ یہ جو ہے اللہ تعالیٰ کی لاڈلی تسبیح کے ساتھ ساتھ 1 آیت اور 1 قرآنی سورت جو پڑھے گا اس بندے کو جو ہے رب کی ذات رزق اور دولت سے نواز دے گی، اس کی ہر دعا، ہر حاجت کو اللہ پاک ضرور قبول فرمائیں گے۔ لیکن آپ نے بنا غلطی کے، بنا جو ہے کسی کوتاہی کے بتائے گئے ترتیب اور تعداد میں ان اعمال کو پڑھنا ہے، ٹھیک ہے؟ آپ نے وظیفہ مکمل کرتے ہی آخر پہ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر اتنا ہی درود پڑھنا ہے لازمی جتنا آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔
آخر پر درود پاک پڑھتے ساتھ ہی دونوں ہاتھ جوڑ کر اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے۔ سب سے پہلے جب تک دل کو سکون نہ ملے بار بار اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرتے رہیں۔ جیسے ہی دل کو سکون مل جائے رب کریم نے سچی توبہ قبول فرما لی ہے، پھر ضد کر کے مانگیے گا، آنکھوں میں آنسو لیے سجدے کی حالت میں مانگیے گا۔ میرا رب بہتر نہیں بہترین سے نوازے گا۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرمائے، آمین۔ محترم ناظرین، اپنے رزق میں برکت اور وسعت کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ میں ضرور لکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ جزاک اللہ خیر۔